آج کل کے دور میں دین کی تبلیغ کس طرح کی جائے کہ بات اگلے بندے کے دل میں بھی اتر جائے اور وہ کوئی انا وغیرہ رکھتا ہو تو پھر بھی بات سمجھ آئے. اس کا تو میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے. انا تو پیغمبروں کے مخاطبین میں بھی جب آتی ہے تو وہ بھی بات نہیں سنتے, ان کے اندر بھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الزخرف میں فرمایا نا کہ کافر کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی بنانا تھا تو مکے اور طائف کی جو بڑی بستیوں میں جو اعلیٰ خاندان اور مال و دولت والے لوگ تھے, اعلیٰ خاندان تو بنو ہاشم کا بھی تھا, لیکن جو آسودہ حال لوگ تھے ان میں سے اللہ نے کسی کو پیغمبر کیوں نہیں بنا دیا؟ ولید ابن مغیرہ کو کیوں نہیں بنا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کیا تم اپنے رب کی نعمت کو تقسیم کرو گے؟ یہ ہمارا اختیار ہے, ہم جسے تو لہٰذا آپ زبردستی کسی کو نہیں سمجھا سکتے. ہاں دل میں بات کیسے اتر جائے اس کے لیے آپ کو ٹیکٹکس آنی چاہیے. وہ جو میں نے مجلس نمبر 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 4 گھنٹے میں 22 سوالات کے جوابات میں ساری جتنی گدڑ سنگیاں میں سکھیاں سننا ہوتے میں داستیاں نے. اس کا تھم رول یہ ہے جو قرآن میں ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. آؤ اس کامن ٹرم کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. بریلویوں سے آپ نے وہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جو ان کے انٹرسٹ کا ہے. بریلویوں سے آپ نے یہ کیوں ڈسکس کرنا ہے کہ مزارات بنانا غلط ہے؟ پہلے ہی لڑائی ڈال کے بیٹھ گئے آپ ان سے وہ ٹاپک ڈسکس کریں جو وہ سننا چاہتے ہیں. وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبندی گستاخ رسول ہیں, تو آپ یہیں سے سٹارٹ کر لیں کہ جی بالکل آپ کے ساتھ ہیں, یہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے, یہ اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں دشمنی کس لیول پہ ہے. احسان علی ظہیر کو پتا تھا کہ اشرف علی رسول اللہ اور یہ سارے بکواسیات ہیں, لیکن صرف بریلویوں کے بکس میں اس نے البریلویہ کتاب میں اشرف علی تھانوی اور سارے علماء دیوبند کے وہ زمین و عثمان کی کتابیں ملائی ہیں, وہ بریلویوں نے آج تک پکڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھ لو یہ گستاخوں کے وکیل ہیں. میں نے جب شیخ زبیر صاحب کو دکھایا ان کا یار یہ کتاب ہی فارغ ہے میری طرف سے, میں کوئی اہن نہیں کرتا ان کو. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بکس کتنی بری چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کی سچائی کی بھی تعریف کرنے کے لیے اور تیار نہیں ہوتے کہ یار, اور لکھا فتووں کی مشین تھی. یہ بتاؤ جو اس نے فتوے لگائے وہ غلط لگائے. کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ کا علم غیب وہی ہے جس طرح کہ ایک پاگل جانور کو نعوذ باللہ حاصل ہے کہ انہیں بھی چھٹی اس سے پتہ چل جاتا ہے. جو رسول اللہ کے علم غیب کو جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا, اس کو سمجھانے کے لیے اس لیول کی گندی مثال دے جو نہ قرآن میں آئی نہ حدیث میں آئی, تو اس پہ اگر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ ایک دن میں نہیں لگایا, کئی سال تک خط و کتابت کرنے کے بعد جب وہ اڑا اشرف علی تھانوی پھر فتویٰ لگایا, تو جواب نہیں دینا, صرف جی خام خواہ فتوے لگاتے تھے. آپ فتووں کے جواب دیں کہ ہاں یہ خام خواہ ہے اور یہ بات ٹھیک ہے, اس طرح نہیں. تو یہ مطلب لوگوں میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور بات پھر کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے. وہ آپ تبلیغ کا پوچھ رہے تھے, تبلیغ کے لیے آپ نے انٹرسٹ, تو بریلویوں کو آپ کہیں کہ گستاخ, وہ خوش ہو جائیں گے ساڑا پرا ہے, پھر لے آ کے چشتی رسول اللہ سٹو اے یکا آیا نا داڑھ تھلے. اچھا دیوبندیوں سے آپ نے یہ کیوں ڈسکس کرنا ہے کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے, فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو پہلے ہی مانے ہوئے. آپ نے ان سے ان کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے, ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ بریلوی دیوبندی ایک باپ کی اولاد ہے روحانی حنفی, تو آپ کو مسئلہ کیا ہے بریلویوں سے؟ وہ کہیں گے یار یہ کہتے ہیں قبروں سے مانگ سکتے ہیں آپ, قبروں سے مردے نکل آتے ہیں. ان کو بالکل آپ کا موقف تو ٹھیک ہے, یہ غلط کہتے ہیں. وہ تو قاسم نوتوی صاحب بھی 6 سال بعد نکل آئے تھے. ہاں پہلوان کو اس کے زور پر گرانا ہے. شیعہ سے بات کرنی ہے بڑا آسان طریقہ ہے. انہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں امیر شام نے سب و شتم کروایا مولا علی علیہ السلام پہ. انہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, غلط ہوا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ اپنے مخالفین کے لیے دعا کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ کہتے ہیں مولا علی کی. اور مخالفین پر ان کے مرنے کے بھی بعد 20 سال تک ممبروں سے لعنت کروانا یہ کس کی سنت ہے؟ کہتے ہیں بنو امیہ کی. تو انہیں کہیں کہ آج ہم تلاش کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے طریقے پہ کون ہے اور مولا علی کے طریقے پہ کون ہے, پتہ چل جائے گا. جو صحابہ کرام پہ آج بھی لانتیں بھیج رہا ہے وہ بنو امیہ کا پیروکار ہے, اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے دعائیہ کلمات کہتا ہے. علمی اختلاف اپنی جگہ, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان, آج کے مسلمان کو بھی گالی گلوچ کرنا یہ غیر اخلاقی اور حرام کام ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو دیکھیں اب کامن ٹرم پہ بات کریں, اہل حدیث سے بات کرنی ہے کامن ٹرم پہ کریں. اہل حدیث کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سنی تو سارے ہیں لیکن صرف بخاری مسلم کو تو ہم مانتے ہیں, تو انہیں کہتے ہیں 2812 ختم, اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. 240 مسلم کی, وہ ساری جو ہماری کربلا والے ریسرچ پیپر میں ہے. پھر وہ کہیں گے نہیں یار یہ حدیثیں تو لکھی ہیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے. ان کو کہ بالکل ادھر ہی رک جاؤ. یہی مسئلہ ہے بریلوی دیوبندیوں کا. وہ کہتے ہیں یہاں حنفیت تھی, یہاں رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر کے آپ لوگوں نے اختلاف ڈالا ہے, ضرورت ہی نہیں تھی, ان کو کتابوں میں لکھنے دیتے. اب یہ کیسے ہو جائے کہ امام مسلم تو مسلم کے مقدمے میں لکھیں کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد علماء یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ عوام کے لیے, یہ خواص کے لیے. آپ جن کو عوامی سمجھ رہے ہیں نا, اس کو دیوبندی اور اہل حدیث جو ہے نا وہ خواص کی حدیثیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ کی فضیلت بتائیں,
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی فضیلت بتائیں، نماز کا طریقہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اختلاف پیدا ہوگا کیونکہ آلریڈی ادھر حنفی ہیں، تو بھائی اگر اس طرح اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پھر ہوتا رہے، ہم کیا کریں؟ اگر امام مسلم ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ حدیث اگر بیان کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو ایمان والے چیپٹر میں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ جی وہ نماز کا طریقہ تو ضروری ہے، لیکن یہ تو ضروری مسائل ہیں۔ جی ضروری مسائل ہیں، آپ نے ہمیں خود ہی بتایا تھا کہ حضرت علی کا قول ہے جو نبی علیہ السلام کی غیبی خبر پہ ہے کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک محبت میں غلو کر کے، ایک دشمنی میں۔ ہاں جی ہے، تو جس بنیاد پہ میری جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ غیر ضروری ہے یا ضروری چیز ہے؟ جی ضروری ہے، لیکن بس آدھی ضروری ہے کہ وہ محبت میں شیعہ نے غلو کیا، ساڈا ناتے نہ لیا کرو، اللہ معافی دے، دوسرے دے آپا وہاں۔ ہاں یہ بات ہے۔ کیا مولا علی نے خلفائے راشدین کا جنازہ پڑھا تھا؟ کیوں نہیں پڑھا یار، اللہ دے وہ بندے ہو، ڈر جاؤ۔ علی بھائی صحابہ کی جماعت میں سمندر آ گیا، انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے، راستہ بن گیا، بالکل جھوٹ ہے، کوئی راستہ اس طریقے سے نہیں